دو طرح کے طبقے ہو جاتے ہیں، دو طرح کے سوچ اور فکر کے حامل لوگ ہو جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے اہل سنت والجماعت، اہل اسلام کا۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے انہیں جو فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، منقبت دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، عظمت دی ہے، شان دی ہے، کمال دیا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے وہبی، دوسری وجہ ہے کسبی۔ وہبی وجہ کون سی ہے؟ کہ نبی کی بیٹی ہے، نسب کے اندر نسب نبوت کی حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون حضرت فاطمہ کی رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، نبی کی بیٹی ہے، بنت رسول ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور چوتھی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اعزاز اور استقبال کے لیے سر و قد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک وجہ ہے ان کی وہبی۔ اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کے والد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرا ان کی ایک زندگی ہے اطاعت والی۔ حضرت فاطمہ کو یہ مقام ملا ہے اپنے کسب سے، اپنے اختیار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، شریعت کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے۔ اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے وہبی، الگ اعتبار سے، دوسری وجہ ہے کسبی، الگ اعتبار سے۔ وہبی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ٹھہری، کسبی اس لیے کہ اطاعت نبوت کے اندر پیش جو رہتی۔ دونوں فضیلتیں مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب جب دربار خلافت میں انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، یا بقول ان کے خود حضرت فاطمہ تشریف لے گئیں، اپنی عزت، مقام، شان اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا، اپنے والد گرامی کی بات سنی، حدیث مبارک سنی، تو جو مطالبہ کرنا چاہ رہی تھیں اس مطالبے سے دستبردار ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، حدیث سنی، خاموش ہو گئیں، اور یہ خاموش ہونا رضا والا خاموش ہونا ہے، رضا والی خاموشی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی بات سنی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، حضرت فاطمہ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھ گئیں کہ میرا اس پر حق بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اہل اسلام کا عقیدہ۔ اور اگر ہم سے پوچھیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ حضرت فاطمہ گئی ہیں دربار خلافت میں، یا اپنا قاصد بھیجا ہے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ مجھے بتائیں اس میں حضرت فاطمہ کی عزت اور احترام میں مزید ترقی ہوتی ہے یا کمی آتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو دنیا میں بھی ایسے تھیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والی زندگی میں حیات تھے، جب بھی اللہ کے نبی کی بات ہوتی سیدہ فاطمہ مان لیتی۔ آج والد چلے گئے ہیں، ان کی جگہ پر ان کے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انہی کی بات سنائی ہے، اللہ کے نبی کی بات سنائی ہے، اللہ کی نبی کی زبان سے سنی ہوئی بات بھی مان لیتی تھیں، اور اللہ کے نبی کی بات کوئی اور سنا دے تب بھی مان لیتی تھیں، چاہے وہ اللہ کے نبی خود فرمائیں تب بھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتی، چاہے اللہ کے نبی کی بات اللہ کے نبی کا خلیفہ بتلائے تب بھی حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مال کی ایسی حریص نہیں تھی